بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو پرومولگیٹ ہوئے تقریباً پورے 50 سال ہو گئے ہیں۔ 10 اپریل 1973 کو یہ آئین پرومولگیٹ کیا گیا تھا۔ 50 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں اسپیشل سیشن رکھا تھا قومی اسمبلی میں، جس میں تمام لوگ حصہ شامل ہوئے اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس میں شامل ہوئے، انہوں نے تقریر بھی کی اور بھی بہت سے ایکٹیویٹیز تھیں۔ کانسٹیٹیوشن کو 50 سال ہونا ایک بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے ذریعے گورن ہو رہا ہے، لیکن اس میں 50 سالہ دور میں ضیاء الحق صاحب کے جو ماشاء اللہ تھا اس کے تقریباً 11-12 سال ہیں، اور پھر مشرف کا ماشاء اللہ لگا تھا اس کے تقریباً 9-10 سال ہیں۔ تو دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشن کی جو ٹینیور ہے وہ 50 سال سے کم ہو کے تقریباً 30 سال رہ جاتا ہے۔ 20 سال ان کا نکال دیا جائے اپروکسیمیٹلی، لیکن پھر بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کے کانسٹیٹیوشن پر ہے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بلا شبہ ایک بہت بڑا قیمتی اور بڑا اعلیٰ ڈاکومنٹس ہے، اور یہ تمام پارٹیوں نے اس کو متفقہ طور پہ منظور کیا تھا، اور یہ متفقہ ہے اور اسٹل ابھی پاکستان میں سروائیو کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ پاکستان اس کے ذریعے گورن ہو رہا ہے، گو کہ بہت سارے پولیٹیکل ٹرموائل آتی رہتی ہیں، ماشاءاللہ لگتا رہتا ہے، سیاسی پارٹیاں بہت سارے کھیل کھیلتی رہتی ہیں، بہت سے لیڈر آئے، پھانسی بھی چڑھے ہیں، ایگزائل میں بھی گئے اور رجیم بھی چینج ہوئے، لیکن کانسٹیٹیوشن انٹیکٹ ہے اور اس وقت اس کے ذریعے پاکستان چل رہا ہے بلا شبہ۔ میں نے تو اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور اس میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمارا جو قرآن شریف ہے، جو کہ بہت ہی بڑھیا اور اعلیٰ اور مقدس کتاب ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، بہت ہی بڑھیا ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہے، اعلیٰ ہے بلا شبہ۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، تو آپ کی ایک ایک بات ہمارے لیے رہنمائی اور ہمارے لیے مائل سٹون ہے اور فالو کرنے کے لائق ہے۔ ہم اگر اچھی اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ نبی کریم کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ جو کتاب ہے وہ ہے ہماری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، گورن کیا جاتا ہے، پاکستان پروٹیکٹڈ ہے پاکستان کے اندر۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو فلی طور پر پرومولگیٹ ہونے کے باوجود اس کو فالو کیا جا رہا ہے نہیں، جیسے کہ ابھی آج کل الیکشن کا ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرواؤ، اس پہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا، پہلی دفعہ آرڈر کیا، دوسری دفعہ آرڈر کیا۔ اب کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں 90 ڈیز کی لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا، آرڈر کر دیے۔ پھر بھی کچھ لوگ اور حکومت پاکستان اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کر رہی، سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو نہیں کر رہے ہیں، پبلک کی ڈیمانڈ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، پبلک کے مزاج کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ خود تو کانسٹیٹیوشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں جب ایک چیز واضح طور پہ کلیئر کر دی گئی ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونا مینڈیٹری ہے، لازمی ہے، کمپلسری ہے، اس کا کوئی ادروائز اس کی ایڈیکویٹ ریمیڈی نہیں اویلیبل ہے انٹل انلیس کوئی ایمرجنسی، کوئی حادثہ، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی بہت بڑی تباہی ہو، جنگ ہو جائے، یا کوئی بہت بڑا کوئی ملک کے اندر دہشت گردی ہو جائے، پھر تو کچھ دنوں کے لیے اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، جس میں 30 ڈیز ہیں، 60 ڈیز ہیں، 90 ڈیز ہیں، لیکن ادروائز اس کو کسی طریقے سے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اس کو ارجنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر آ جاتے ہیں، تو سپریم کورٹ کے آرڈر ڈبل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے کانسٹیٹیوشن کی بائنڈنگ ہے، اس کو ہر حال میں فالو ہونا ہے، پھر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کو تو کسی طریقے سے اگنور کرنا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ پھر سپریم کورٹ کا دوسرا آرڈر آ جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ مزید الیبوریٹ کر کے آرڈر کر دیتی ہے، گویا سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کرنا، امپلیمنٹ نہ کرنا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اس سے پہلے کنٹیمپٹ آف کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ عوام کے اندر ایک بددلی، ایک بے یقینی اور بے چینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور ایک انتہائی ناگوار پریسیڈنٹ قائم ہو رہا ہے،
آنے والے دنوں میں جب دوسری حکومتیں ہوں گی، اگر وہ چاہیں گی کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں، الیکشن کو آگے کر دیں، الیکشن کو کسی طریقے سے اوپر نیچے کر دیں، تو ان کو یہ پریسیڈنٹ مل جائے گا کہ اس دور کی حکومت نے الیکشن وقت پہ نہیں کرائے تھے، 90 ڈیز کا فارمولہ فالو نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ کہنا یہ چاہیے کہ ایک بہت ہی برا پریسیڈنٹ یہ حکومت قائم کر رہی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، سپریم کورٹ کی وائلیشن ہے، سو مچ سو آن دی ایونٹ آف سیلیبریشن آف کانسٹیٹیوشن 50 ایئرس. دیکھیں نا، گولڈن جوبلی پہ ہم کانسٹیٹیوشن کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں کہ ان کا 50 سالہ دور مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے پیرالل ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کو بھی ہم وائلیٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو نہیں کر رہے ہیں. یہ بات قابل توجہ ہے، اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کو عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپہولڈ کرنا ہی کانسٹیٹیوشن کی بقا ہے، اور پاکستانی قوم کی اس میں ترقی کا راز چھپا ہوا ہے. اگر قوم پاکستان کے عوام کی غربت اور مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان نسخہ ہے، یعنی کہ اٹس ناٹ اے سیکرٹ، اٹس اے اوپن سیکرٹ کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، اس کو ہر حال میں اس کو امپلیمنٹیشن کریں، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اور ترقی کے راستے پہ بھی چل پڑے گا، اور قوم کے اندر ایک جو بدگمانی اور ایک فرسٹریشن ہے وہ بھی خود بخود واش ہو جائے گی، اور ملک ترقی کے راہ پہ چل پڑے گا. میرا پوائنٹ آف ویو لائک کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.